گورنر سندھ کامران ٹسوری لنڈن میں، اور ہم آج ان سے ابھی بات کریں گے۔ پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے اناؤنس کیا گئے لانگ مارچ یا دھرنے کی وجہ سے کشیدہ نظر آ رہے ہیں۔ اس پہ کامران ٹسوری صاحب کا کیا کہنا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ کامران صاحب، ایک دفعہ پھر وہی جلاؤ گراؤ انتشار کی سیاست، کیا کہنا ہے آپ کا اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاست عمران خان صاحب نے اور ان کی پی ٹی آئی نے اپنائی ہوئی ہے، یہ ملک دشمن سیاست ہے۔ جہاں پاکستان اپنے معاشی بحران سے گزر رہا ہو، جہاں آئی ایم ایف کے پیکیج میں ہم ہوں، جہاں دوست ممالک سمٹ جو شنگھائی سمٹ کے بعد پاکستان کو معاشی طور پر ہیلپ کر رہے ہوں، ایسے میں آپ یہ جلاؤ گھراؤ اور ایسی سیاست جس سے پاکستان کی معیشت، پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچے، میں سمجھتا ہوں کوئی محب وطن پاکستانی ایسی سیاست میں حصہ نہیں لے گا۔ لیکن کیونکہ انہوں نے ایک بیانیہ بنا لیا ہے، اور شروع سے آپ دیکھ لیں جب وہ وزیر اعظم تھے تب بھی ان کی باتوں سے ایسے ہی لگتا تھا کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں۔ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھ کے بات ہی نہیں کی، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بیٹھتے، سیاست کرتے، ملک چلاتے تو بہت سارے راستے نکل سکتے تھے۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو راستہ انہوں نے اپنایا ہے یہ بیٹھک کا راستہ نہیں ہے، سیاسی راستہ نہیں ہے، یہ وہی جلاؤ گھراؤ اور دھمکی آمیز سیاست ہے جو شاید اب نہ چل سکے۔ اور میں نے پھر کہا ہے کہ ابھی تک ان کی ساری مس کالیں ہیں، اور اگلے 3 سال تک ان کی کوئی کال مجھے ملتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور اگر کسی کال کا وہ منتظر بھی ہیں تو وہ میرے حساب سے رانگ نمبر ہے۔ تو کیا آپ کا خیال ہے کہ کسی قسم کے کسی سطح پہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ان کے اسٹیبلشمنٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستانی معیشت جن مضبوط ہاتھوں میں ہے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور جو ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل حافظ عاصم منیر صاحب، جس طرح ایس آئی ایف سی اور معیشت کو لے کر چل رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے اگلے 3-4 سال اس وقت کی سیاست میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ دھرنا اسلام آباد بلاک ہے، بلکہ بہت سارے اور بھی علاقے بلاک ہیں، کیا اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں ایز اے سیاسی ورکر؟ آپ بھی سیاست میں ہیں، گورنر سندھ ہیں، ایم کیو ایم کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، کیا اس طرح کے حالات میں آپ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس دھرنے کی کال دے کر پی ٹی آئی والے پھنس گئے۔ سارا خرچہ اور بندے لانے کی ذمہ داری صرف ایک علی امین گنڈا پور پہ ہے، باقی بہت سارے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کچھ 2-4 لوگوں سے ہماری بھی بات ہوئی ہے، وہ گرفتاریاں دینا چاہ رہے ہیں، کوئی گرفتاری لینے والا مل نہیں رہا ہے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب اس دفعہ پہنچیں گے یا درمیان سے پھر چائے پی کے نکل جائیں گے؟ ہمیشہ کی طرح پہنچیں گے، اور پھر نکل جائیں گے؟ میں نے کہا نا، ہمیشہ کی طرح۔ اچھا، جو ایک اور بڑا ایک بیان آیا ہے محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کا سعودیہ کے حوالے سے، کیسے دیکھتے ہیں آپ کو جو تعلقات ہیں ہمارے سعودیہ کے ساتھ، کیا ڈیمیج ہوں گے پی ٹی آئی کے خاص طور سے؟ سعودی عربیہ ہمارا وہ دوست ہے جس نے ہر دور میں، ہر مشکل وقت میں، چاہے وہ عمران خان کا دور تھا یا آج شہباز شریف صاحب کا دور ہے، سعودیہ نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے، اور ہمیں اس بار بھی آئی ایم ایف سے نکالنے میں سعودی عرب کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ جیسے ملک کے لیے کوئی بھی سیاسی بیان دینا یا ذاتی بیان دینا، یہ کسی صورت ہمارے دوستانہ تعلقات کے لیے مناسب نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں پوری قوم سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑی ہے، ہمارا ان سے دوستانہ بھی ہے، اور ایک ایسا روحانی رشتہ بھی ہے، کیونکہ ہم مسلمان مکہ مدینہ شریف اور مکہ شریف جو آپ 2 جگہیں ہیں، اس وجہ سے ہم ہر سعودی باشندے کی بھی عزت کرتے ہیں، وہاں رہنے والوں کی بھی عزت اور ان کی حکومت کی بھی عزت کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت چھوٹا بیان ہے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے گی۔ کیا پی ٹی آئی کو یہ دھرنا کال آف کر دینا چاہیے؟ بیلاروس کے صدر بھی آ رہے ہیں 1-2 دن میں۔ میری اطلاعات کے مطابق تو 2-3 دفعہ انہوں نے خود ہی یہ میسج پہنچایا تھا کہ ہم اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی نے، اور یہ میں بڑی مستند آپ کو بات بتا رہا ہوں، لیکن کوئی بات ان کی بن نہیں سکی، کیونکہ جس طرح کی وہ ڈیمانڈز رکھتے ہیں، وہ اس وقت جیسے میں نے کہا کہ نہ ان کی ڈیمانڈ کی کسی کو پرواہ ہے نہ ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیتلی میں ایک چائے کی طرح ہے، اور اسی طرح کل آپ کو شام کو یہ گرم کیتلی میں سے چائے ابلتی ہوئی نظر آئے گی۔ بہت شکریہ۔